اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ اجرا کا تیسرا سبق ہے اور یہ میں اس وجہ سے مسلسل آپ کو اجرا کرا رہا ہوں کہ اجرا انتہائی اہم ہے۔ ثلاثی مزید فی کے کچھ قوانین ایسے ہیں جن کی اجرا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا خوب خیال رکھنا ہے اور خوب لحاظ رکھنا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنی اجرا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صیغہ لکھتے ہیں۔ آسان صیغے سے ہم شروعات کر لیتے ہیں۔ محمار، اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے۔ دیکھیں، اس کا آپ جب وزن نکالیں گے تو تب آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں جب آپ اس کا اصل نکالیں۔ اس کا اصل آتا ہے، دیکھیں یہ دو صیغے اس وقت بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اصل نکالیں محمارن، تو پھر یہ اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا باب افعیلال سے۔ اور اگر ہم اس کا اصل نکالتے ہیں محمارن، تو پھر بھی یہ باب فعیلال سے اسم فاعل کا صیغہ بنے گا۔ یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول میں جو صرف فرق ہے وہ کسرے کا ہے۔ دیکھیں، پہلی والی راہ کے اوپر اسم مفعول میں فتح ہوتا ہے اور اسم فاعل میں اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسم فاعل کے قانون میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ہم اس کو اب جو صیغہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اسم فاعل کا صیغہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کا اصل نکالیں گے اسم فاعل والا محمرن۔ اب جب ہم نے اس کا اصل نکالا مفعلن، اس کے حروف اصلی ح، میم، را، زائد حروف اس میں میم، الف، اور اس میں جو پہلی والی را ہے یہ اصلی اور دوسری والی را اس میں زائد ہے، کیونکہ یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ ٹھیک ہے، جب دو ہم جنس حروف ایک جیسے آ جائے تو ان میں سے ایک اصلی ہوتا ہے اور ایک زائد، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا وزن کے طریقے میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 6 اقسام میں یہ کیا ہے۔ تو 6 اقسام میں یہ اسم ہے، آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے احمارا اور اس میں کچھ حروف زائد ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی ح، میم، را، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ اس میں دو حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سے جاری ہوئے ہیں۔ محمارن، یہ دیکھیں، اب بادی النظر میں جب آپ اس صیغے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ دو گمان ہوتے ہیں، شاید یہ اسم فاعل کا صیغہ ہو، شاید یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہو، شاید یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہو۔ یہ 3 صیغے بن سکتے ہیں، یعنی اس میں ظرف کا بھی یہ صیغہ بن سکتا ہے۔ تو پھر کلام میں جب آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو معنی سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سے صیغہ ہے۔ ہم تو چونکہ اس کو اسم فاعل بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم قانون جاری کریں گے اسم فاعل کا محمرن۔ اس کو بنایا ہے یحمارو سے، یحمارو سے، اور یحمارو اصل میں یحماررو تھا۔ دیکھیں کیسے اسم فاعل کا قانون اس میں جاری ہوا، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ یحماررو تھا، حرف مضارعات کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائے
اس کو ضمہ دے دیا، یہ حرف مضارع جو یا تھی اس کو حذف کر دیا، اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرت، یہ پہلے سے مکسور ہے، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے تو یہ بن گیا محمررن۔ پھر یہ دو ہم جنس حروف آ رہے ہیں تو ان کو آپس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، یہ قانون بالکل آخر میں آئے گا، وہ میں آپ کو وہاں پہ بتا دوں گا۔ تو اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل کا قانون۔ امید ہے کہ آپ کو یہ صیغہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم ایک اگلا صیغہ لکھتے ہیں۔ ہم نے صیغہ لکھا عصمو، عصمو۔ ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے۔ اس کا وزن آپ کیسے نکالیں گے؟ جب تک آپ اس کا اصل نہیں نکالیں گے تب تک آپ اس کا وزن نہیں نکال سکتے۔ اس کی ہم نظیر نکالتے ہیں۔ اس کی نظیر آئے گی اکتسبو۔ اب آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ عصمو اس کی نظیر تو آتی ہے صرفو۔ ہم اس کو وہ بنانا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نظیر صرفو بھی آتی ہے، لیکن ہم آپ کو اس باب سے اس صیغے کو بنانا نہیں چاہ رہے، بلکہ ہم اس کو باب افتعال سے بنانا چاہ رہے ہیں، باب تفعیل سے ہم اس کو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی نظیر ہم نے نکالی اکتسبو۔ اب ہم نے اس کا اصل نکالنا ہے۔ اس کا اصل آئے گا اعتصمو۔ نظیر سے صیغے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، صیغہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اعتصمو۔ یہ اس صیغے کا اصل ہے۔ اب ہم اس کا آرام سے وزن نکال دیں گے۔ اس کا وزن آئے گا افتعلو، افتعلو۔ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم نے اس کے اصلی اور زائد حروف نکالنے ہیں، عین صاد میم۔ اس میں اصلی ہے، زائد حروف حمزہ تا اور یہ آخر میں واو، یہ اس میں غیر متمکن ہے، تو یہ اس میں زائد حروف۔ اس سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت یہ فعل امر حاضر ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، باب افتعال کا صیغہ، اور باب افتعال ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کی حروف اصلی عین صاد میم، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ اور نہ دو حروف اس میں ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ فعل امر حاضر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سے جاری ہوئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عصمو یہ اصل میں اعتصمو تھا۔ اب یہ خود سے تو عصمو نہیں بنا، اس میں قانون جاری ہوئے ہوں گے نا۔ آپ لوگوں نے ایک قانون پڑھا ہے، اس کا نام ہے خصمہ کزمہ کا قانون۔ اس قانون میں آپ نے پڑھا ہے کہ باب افتعال کی تا کو عین کلمے کا ہم جنس کرنا، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم، عین کلمے کا ہم جنس کرنا جائز ہے، لیکن پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا عین کلمہ افتعلو، عین کلمہ اس کا صاد آ رہا ہے، اور یہ اس باب کی تا ہے، یہ والی۔ اب اس تا کو آپ عین کلمے جیسے کر دیں گے، یعنی اس کا ہم جنس کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اعتصمو، اعتصمو۔ اب یہ دو حروف ایک جیسے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے مدغم کر دینا ہے۔ تو ادغام کے لیے پہلے والے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے، یہ ہو گیا یہاں پہ ساکن۔ اب یہ التقاء ساکنین ہو گیا، اور جب آپ ان دونوں کو آپس میں مدغم کرو گے تو ادغام تبھی ممکن ہو پائے گا جب یہ پہلے والے صاد سے پہلا والا حرف متحرک ہو، تو یہ تو متحرک ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو حرکت دیں گے۔ آپ اس کو کیا دیں گے؟ حرکت۔ جب آپ اس کو حرکت دے دیں گے تو پھر یہ تب آپس میں مدغم ہوگا۔ ہم نے اس کو دے دی حرکت، اور پھر اس کو آپس میں مدغم کر دیا۔ عصمو۔
جو ہی آپ نے اس عین کو حرکت دی تو اب حمزہ وصلیہ یہ اس کا مابعد متحرک ہو گیا، تو یہ حمزہ وصلیہ گر جائے گی۔ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ درمیانی کلام میں آ جائے، تو یہ حمزہ وصلیہ گر گئی، تو یعصمو سے بن گیا عاصمو۔ امید ہے کہ یہ صیغہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ صیغہ ہے جمع مذکر امر حاضر اسباب افتعال۔ اب ہم لکھتے ہیں اگلا صیغہ۔ تنصران، آپ کے سامنے صیغہ ہے تنصران۔ آپ نے اس صیغے کا سب سے پہلے اس کی نظیر نکالنی ہے۔ اس کی نظیر آئے گی تکتسبان۔ تو یہ اصل میں تھا تن تصران۔ تن تصران دا اصل میں تن تصران۔ وزن اس کا آئے گا تفتعلان۔ ظاہر اصل کو دیکھ کے وزن نکالا جاتا ہے، اگر کلمہ اپنے اصل پر نہ ہو۔ تفتعلان۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اصلی اور زائد حروف نون صاد را اس میں اصلی ہے، زائد حروف اس میں تا حرف عطین اور پھر تا باب والی الف اور نون، یہ اس میں زائد ہے۔ سے اقسام میں ہم اس کو دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کی علامت اس کے شروع میں حرف عطین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، باب افتعال کا باب ہے۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں فعل مضارع۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنصران اس میں قانون کون کون سے جاری ہوئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ اصل میں تھا تنتصران، تنتصران۔ پھر یہ تنتصران سے تنصران کیسے بنا؟ باب افتعال کی تا کو عین کلمے کا ہم جنس کرنا جائز، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ تو یہ باب افتعال کی تا ہے اور اس کا عین کلمہ صاد ہے، اس تا کو ہم صاد سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا تنصران، تنصران۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے ان دونوں کو آپس میں مدغم کرنا ہے، تو ادغام کے لیے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساکن۔ اس کو آپ نے ساکن کر دیا تو یہ التقاء ساکنین ہو گیا۔ آپ نے پہلے والے ساکن کو حرکت دینی ہے، اس نون کو، اس نون کو آپ حرکت فتحہ دے دیں اور ان دونوں کو آپس میں مدغم کر دیں، یہ بن گیا تنصران، تنصران۔ اب یہ تنصران لکھا ہوا ہے تو یہ کیوں؟ ایک قانون ہے، اس کا نام ہے اعلم تعلم کا نعلم کا قانون۔ اس قانون میں یہ ہے کہ مضارع معلوم میں یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔ اس میں آپ نے ایک شرط پڑھی، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہو۔ تو اس باب کے ماضی کے شروع میں اکتسبا، اس کے انتصرا، اس باب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہے، تو لہٰذا اس کے مضارع میں ہم یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ صیغہ تھا تثنیہ مذکر حاضر کا بھی اور تثنیہ مذکر غائب کا بھی بن سکتا ہے، اسباب
افتعال فعل مضارع معلوم۔ امید ہے یہ صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں مدکر۔ قرآن میں آیا یہ صیغہ مدکر۔ اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے۔ وزن نکالنے کے لیے اصل لیکن سب سے پہلے صیغے کی نظیر نکالی جاتی ہے۔ اس کی نظیر آتی ہے مکتسب۔ اس کا اصل آئے گا مذتکر، ٹھیک ہے، یہ اس کا اصل آئے گا۔ اس کا وزن آئے گا مفتعل۔ تو اس کے حروف اصلی ذال، کاف، را زائد حروف، میم، تا۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے اور اسم کی علامت میم زائد ہے اور حالت وقف میں بھی اس کی علامت تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ یہ باب افتعال کا صیغہ ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سا جاری ہوا ہے۔ مدکر میں مدکر تو یہ اصل میں تھا مذتکرن۔ مذتکرن۔ آپ لوگوں نے ایک قانون پڑھا ادغام الذکر الزجرہ کا قانون۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ باب افتعال کی تا کو فا کلمے کا ہم جنس کرنا جائز، فا کلمے کا ہم جنس کرنا نہیں، باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال، ذال، زا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں ذال آ رہا ہے تو آپ نے اس باب افتعال کی تا کو ذال سے بدل دینا ہے۔ مذتکر سے بن گیا مذکر۔ تو باب افتعال کی تا کو ذال سے بدلنا واجب ہے۔ ایک قانون تو اس میں جاری ہو گیا ادغام الذکر الزجرہ کا پہلا حکم۔ پھر اس کا تیسرا حکم آپ نے پڑھا ہے کہ ایک طریقے سے اظہار اور 2 طریقوں سے ادغام کرنا جائز ہے۔ تو آپ اظہار یعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، فحال میں مذکر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ادغام بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس ذال کو دال سے بدل کر دال کو دال میں مدغم کر دے مدکر، یا پھر دال کو دال سے بدل کر دال کو دال میں مدغم کر دے اور آپ اس کو پڑھیں مذکر۔ تو قرآن میں مدکر ہے، وہاں پر دال کو دال سے بدل کر زال کو زال میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک قانون اس میں جاری ہوا ادغام الذکر الزجرہ کا پہلا حکم، دوسرا اس میں جاری ہوا تیسرا حکم اسی قانون کا، ایک اس میں اسم فاعل کا قانون بھی جاری ہو رہا ہے کیونکہ اسم فاعل کا صیغہ اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرف عین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرت اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لانا واجب ہے۔ یہ حالت وقف میں یہ مذکرون تھا تو اس میں قانون جاری ہوا نون تنوین کا کہ نون تنوین کو حالت وقف میں حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل اور ساقط کرنا کثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ما قبل مفتوح نہ ہو، مفتوح نہیں ہے بلکہ مکسور ہے، بلکہ مضموم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں نون تنوین کو حذف کر دیا گیا، مذکرون سے مذکر پڑھا جاتا ہے اس کو۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں
مقدرات. آپ اس کو باب تفعیل سے سمجھیں گے، لیکن یہ صیغہ ہم نے تفعیل سے نہیں دیا بلکہ یہ باب افتعال سے ہے، تو اس کی نظیر ہم نکالیں گے مکتسبات. یہ اصل میں تھا مقتدرات. وزن اس کا نکلا مفتعلات. اس کے حروف اصلی قاف دال را، کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں زائد حروف میم، یہاں اس کو دیکھ کے ہم نکال لیں تا، پھر الف اور تا. سے اقسام میں یہ اسم کی علامت تنوین بھی ہے، جمع بھی ہے، شروع میں میم زائد ہے. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ یہ باب ثلاثی مزید فی باب افتعال کا ہے. 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، قاف دال را اسم حرف علت نہ حمزہ نہ دو حروف ایک جنس کے. 12 اقسام میں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدرات اس میں قانون کوئی جاری ہوا ہے یا نہیں. یہ اصل میں مقتدرات تھا، جیسے آپ نے اس کا اصل ابھی دیکھ لیا. آپ لوگوں نے پڑھا ہے باب افتعال کی تا کو دال عین کلمے کا ہم جنس کرنا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں سین شین صاد ضاد طا ضاد دال ذال زا میں سے کوئی حرف آ جائے ثا. تو یہ دیکھیں یہاں دال آ رہا ہے باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں، تو ہم نے تا کو دال سے بدل دیا. یہ بن گیا مقتدرات. پھر ان کو آپس میں مدغم کرنا ہے، تو ادغام کے لیے اس پہلے والے دال کا ساکن ہونا ضروری ہے. یہ پھر دیکھیں التقاء ساکنین ہوا، پہلے والے ساکن کو ہم نے فتح دیا اور پھر ان کو آپس میں مدغم کر دیا، تو یہ بن گیا مقدرات. قسم قزم کے قانون کے پہلے حکم کے مطابق مقدرات. اس میں ایک قانون جاری ہوا اسم فاعل کا بھی. اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر اس کو یقدرو سے بنائے، مقدرن کو یقدرو سے بنائے اور مقدرن سے پھر مقدراتن کو بنائے. تو اس میں ایک اسم فاعل کا ایک قانون اس میں جاری ہوا ضربنا نمبر 1 کا. یہ اصل میں مقدراتن تھا، تو 2 تائیں ایک ساتھ آ رہی تھی، ایک کلمے میں آ رہی تھی، تو ان میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، تو مقدراتن سے مقدرات بنا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسباق پہنچائیں، اور آپ کو ہمارے اسباق سے جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتا دینا ہے کہ ہمیں آپ کے اسباق اچھے لگ رہے ہیں. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.